بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان خاندان کے لیے ضروری ہے۔ حاملہ عورت، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ آئیے قرآن، حدیث اور فقہائے کرام کی آراء کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ ترجمہ: اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے رخصت دی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ترجمہ: تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1، حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لیے رخصت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحامل والمرضع۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نماز کا 8واں حصہ معاف کر دیا ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف کر دیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 715، سنن نسائی حدیث نمبر 2274۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی وضع عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم وعن الحبلى والمرضع۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ ساقط کر دیا اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے بھی۔ سورت نمبر 1، اگر حاملہ عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہو۔ اگر حاملہ عورت کو روزہ رکھنے سے اپنی صحت یا جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ دلیل: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ سورت نمبر 2، اگر حاملہ عورت کو بچے کا خطرہ ہو۔ اگر روزہ رکھنے سے بچے کی صحت کو نقصان کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کی رائے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بیمار کی طرح سمجھا جائے گا اور انہیں صرف قضا کرنی ہوگی۔ سورت نمبر 3، اگر حاملہ عورت صحت مند ہو۔ اگر حاملہ عورت مکمل طور پر صحت مند ہے اور روزہ رکھنے سے نہ اسے اور نہ بچے کو کوئی نقصان ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو حاملہ عورت کے لیے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے ماں کی صحت کو نقصان ہو، دودھ کم ہو جائے، بچے کی صحت متاثر ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں خوفزدہ ہوں تو روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ قضا کا طریقہ: جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ لگاتار رکھنا ضروری نہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتی ہیں۔ اگلے رمضان سے پہلے قضا کر لینا بہتر ہے۔ دلیل: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ ترجمہ: مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے تو میں شعبان نہیں انہیں پورا کر پاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1950، صحیح مسلم حدیث نمبر 1146۔ فدیہ کا طریقہ: بعض علماء کی رائے۔ اگر کوئی عورت بیماری یا کمزوری کی وجہ سے قضا نہیں کر سکتی تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تقریباً نصف سا گندم یا چاول، تقریباً 1.5 کلو، یا اس کی قیمت دے سکتی ہے۔ عملی مثالیں: مثال 1، فاطمہ حاملہ ہے، تیسرا مہینہ ہے، اسے الٹیاں اور کمزوری ہو رہی ہے۔ حکم: روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ مثال 2، عائشہ کو بچہ ہوا ہے، دودھ پلا رہی ہے،
रोज़े से दूध कम हो जाता है। हुक्म, रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा करे। मिसाल 3, ज़ैनब हामिला है, 8वां महीना, सेहत अच्छी है, डॉक्टर ने इजाज़त दी। हुक्म, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह की रहमत और आसानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। सूरह अल-बक़रा आयत 185। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हामिला और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए आसानी फरमाई। अल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, वमा जाअला अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज। तर्जुमा, और अल्लाह ने दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। याद रखने वाली अहम बातें। 1. सेहत पहले, अपनी और बच्चे की सेहत सबसे अहम है। 2. डॉक्टर से मशवरा, तिब्बी राय ज़रूरी है। 3. क़ज़ा लाज़मी, जो रोज़े छोटे बाद में पूरी करें। 4. रुख़सत कबूल करें, अल्लाह ने आसानी दी है तो उसे कबूल करें। 5. जान बचाना ज़रूरी, ख़तरे की सूरत में रोज़ा तोड़ना वाजिब है। याद रखें, अल्लाह नीयत देखते हैं। अगर आपकी नीयत नेक है लेकिन मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती तो अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाले हैं। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ। अल्लाह तमाम हामिला और दूध पिलाने वाली माँओं को सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह उनके बच्चों को नेक और सालेह बनाए। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।